بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان کی کہانی جاری ہے اور اس میں ہم اس کی 6 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حابیل اور قابیل، دنیا کائنات کا پہلا قتل جو بھائی نے بھائی کو قتل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اس کے 2 حصے میں ہم نے تقسیم کر دیا، آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کثیر الاولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اور اس نیز فرمایا اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کے پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور آیات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی، اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے، اور پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی، اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول یا صلی اللہ علیہ وسلم، تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے، اور جو وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے، اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا کہ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ تو وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، وہ تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر اصرار کیا۔ مذکورہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی، وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا، فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کے خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا، اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رب،
کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے، ان سے رسالت اور نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اس دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور بھی عہد بھی ان سے پکا لیا، تو تم ایک طرف کے ہو کر، یہ سورہ الروم آیت نمبر 30 کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی فطرت میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ نحم آیت نمبر 56 میں، یہ محمد بھی عقل ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ اور مزید فرمایا آیت نمبر 102 سورہ اعراف میں، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا فرمایا تھا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا میری عمر میں 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے تھے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں سے انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبادہ تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم تو انہی کی اولاد تھے اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین پر ہی پیدا ہوئی، دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھی۔ تاریخ تبرہ میں ہے کہ ان کے ہاں ہر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کی ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے والے کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 27 سے 31 میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب میں کچھ نیازیاں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہوگی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔
مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کو یہ سزا ہے، مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل ہی کی ترکیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کو کنویں کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر پریشان ہوا۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ محترم صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکی کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا، اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اس سے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ اہل تقوی ہے، قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔